وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فلق، سورہ ناس آج کا موضوع. کیا ہم نے ہدایت الہی کو قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق. ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب. اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد. اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. ومن شر حاسد اذا حسد. اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے. سامعین کرام، سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان دونوں صورتوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے مضامین کو. سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق، صبح کے پیدا کرنے والے کی. من شر ما خلق، اور اس کی مخلوقات کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود. ومن معبود کی پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اللہ. سامعین کرام، سورہ فلق کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ 2 درسوں میں بتایا تھا کہ ان جو معوذتین ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. اس میں پناہ مانگے، کون پناہ مانگے گا، یعنی یہ مضمون میں بیان کر چکا ہوں. مختصر طور پہ دوبارہ بھی بیان کروں گا، لیکن میں یہ موضوعات ہیں کہ پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے، کس سے مانگی جا رہی ہے وہ تو ظاہر ہے، لیکن کون مانگے گا اور پناہ مانگی کیوں جا رہی ہے. یہ بات میں نے گزشتہ جو 2 درس گزرے ہیں اس میں یہ بات آپ کو میں نے بتائی تھی
بہرحال مختصر طور پہ یہ کہ انسان جس کی منزل اللہ ہے، جو کہ غیر حسی ہے، جس کا ظاہر مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ منزل جو ہے وہ باطن ہے انسان کی، اور لہٰذا یہ جس ماحول میں آ جاتا ہے، جس ماحول میں ظاہر کے ماحول میں یہ پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہی اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق سے اس کا واسطہ پڑتا ہے دیگر مخلوقات سے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے انسان کو کہ یہ اللہ کو پر ایمان لائے یا نہ لائے، اس کو منزل بنائے یا نہ بنائے، اس کو محبوب واحد بنائے یا نہ بنائے، اس کو مطلوب واحد بنائے یا نہ بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے رکھی ہے۔ جیسے کہ آیہ مبارکہ میں ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے یقین کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو بہرحال یہ معوذتین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ان اللہ کے نیک بندوں کے لیے، وہ بندے جو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور تمام مخلوقات کے شر سے انسان ان معوذتین کو پڑھنے سے اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے اگر تم مجھ سے پناہ میری پناہ چاہو گے تو میں تمہیں پناہ اپنی عطا کر دوں گا۔ اس سے پہلے جو سورہ اخلاص میں ہم نے پڑھا تھا اللہ الصمد، تو اللہ الصمد کا یہ معنی کیا تھا، صمد کا مطلب پشتیبان، جس کے بہاف پہ پناہ لی جائے۔ صمد اس پہاڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں جو لڑنے والے کی پشت پہ ہوتی ہے، چونکہ ایک چٹان ہوتی ہے لڑنے کے والے تو پشت سے وہ محفوظ رہتا ہے، لہٰذا صمد جو ہے اس چٹان کو بھی کہتے ہیں۔ مختلف معنی ہیں، لیکن ایک معنی جو ہیں وہ پناہ دینے والی چیز کی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پناہ دینے والا ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے لحاظ سے یہ دو معوذتین اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دی کہ تم ان کو پڑھ کے میری پناہ میں آ جائے کرو۔ اور دیکھیں اس میں سورہ فاتحہ کا بھی گہرا تعلق ہے ان معوذتین سے۔ یہ معوذتین جو ہے یہ دعا ہے، دعائیہ کلمات ہیں، ظاہر ہے، لیکن اگر ہم سورہ فاتحہ کو یہ اختتام ہے اور وہ اس میں ایک گہرا ربط بھی ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اور تھوڑا جلدی اگر آپ نہ کریں، میں بھی نہیں کرتا، کہ سورہ فاتحہ قرآن کے آغاز میں سورہ فاتحہ ہے، اور یہ قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ مختصر طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں دیکھیں آپ بندگی کا عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط المستقیم، یہ دو جملے جو ہیں اس میں استعانت ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی استعانت انسان طلب کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو وہ اس میں استعانت طلب کرتا ہے، اور اس میں سیدھے راستے کی بھی دعا مانگتا ہے، اہدنا، اے اللہ تعالیٰ مجھے تو اپنا راستہ بتائیں، سیدھا راستہ بتائیں۔ تو سورہ فاتحہ جو قرآن ہے، جو کہ ایک نعمت ہے قرآن، اس انسان کے لیے جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، وہ راستہ جو سیدھا اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ تو ان معوذتین میں اب دیکھیں یہ سورہ فاتحہ اور یہ اختتام، قرآن کا اختتام، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دعائیہ جو ہمیں کلمات سکھائے ہیں معوذتین کی صورت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کے مضامین کو اگر تم محفوظ کرنا چاہتے ہو
اور دنیا والوں کی شر سے، مخلوقات کی شر سے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا ہے اور انسان کو اپنا راستہ بھی دکھایا ہے اور اپنے راستے پر چلنے کا حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آخر میں یعنی قرآن تھوڑا سا اگر مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ ڈیپ مضمون نہیں بیان کر رہا، اگر آپ کا خیال ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن کا جو آغاز ہے سورہ فاتحہ اور پھر سارا قرآن، اس قرآن کے مضامین کو محفوظ کرنے کے لیے اور قرآن کے راستے پر چلنے کے لیے، اس راستے میں جو تکالیف آ سکتی ہیں تو ان تکالیف سے ہم اللہ تعالیٰ کی ان دو صورتوں میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اے انسان، اے مسلمان، اے متقی، اے مومن، اگر تم مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلنا چاہو تو میری پناہ میں آ کے ایسا کیا کرو، مجھ سے پناہ لے لیا کرو، میری پناہ میں آ جائے کرو۔ جیسا کہ خود قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے ایمان والے، جب تم قرآن پڑھا کرو، قرآن سے اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنے سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم شیطان مردود سے میری پناہ مانگ لیا کرو، آ جایا کرو اس میں۔ تو جس طرح کے تعوذ جو اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ معوذتین ہے۔ یہ بھی اسی لیے ہے کہ جو لوگ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ایک تحفہ عطا کر رہا ہے کہ تم اگر میری پناہ میں آنا چاہتے ہو، میری پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ معوذتین پڑھ لیا کرو، ہر مشکل کے وقت پڑھ لیا کرو، ہر اس وقت جب تم میری پناہ کی ضرورت محسوس کرو مخلوقات کے شر سے، تو تم ان کلمات کو پڑھ لو تو تم میری پناہ میں آ جاؤ گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ طلب کرے تو پھر یہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں، یہ مقبول دعائیں ہیں سامنے کا، جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا، یہ مقبول دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی آپ اللہ کی پناہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ بہرحال یہ جو سورہ فلق ہے اس کے مضامین پہ تو ہم نے بات کی تھی، آج سورہ ناس کے مضامین پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قل اعوذ برب الناس، آپ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب۔ اب انسانوں کا رب کون ہے، مربی کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے، پالنہار کون ہے، بادشاہ کون ہے، اور معبود واحد کون ہے، حقیقی معبود کون ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو صفات دیکھیں، اب اس میں رب الناس یعنی لوگوں کا مالک، اس میں تھوڑا سا یہ ناس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ یعنی روئے زمین پر دو قسم کے مخلوقات ہیں جو ثقلین ہیں۔ یہ بات ذرا ضمنی بات ہے لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کیونکہ یہاں ضرورت ہے اس کی۔ عام طور پہ تو اصل ہدایت انسان کے لیے، جنات اس کے تابع ہیں، یعنی ہدایت انسانی ہدایت کے تابع ہیں۔ اس کی میں زیادہ تفصیل نہیں کر رہا لیکن مختصر طور پہ آپ کو جو جملے ہیں چیدہ نقاط میں آپ کو نوٹ کراتا ہوں، اس پہ مطلب آپ پھر جب تفصیل کوئی چاہے گا تو ہم کر بھی دیں گے، لیکن یہ ہے کہ روئے زمین پر دو قسم کی مخلوقات ہیں جس کو ثقلین کہا گیا ہے قرآن کی زبان میں، جن اور انس۔ تو جنات ہدایت میں یعنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو برتر مخلوق ہے وہ انسان کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ صرف انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
جن اور انس کا یعنی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یعنی جنات کو میں نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے، لیکن اس میں روح ربانی کا تذکرہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں ان معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بس مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، بس اتنا ہم نوٹ کر لیں۔ اس میں زیادہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو زیادہ اس کی تفصیلات میں نہ پڑا کریں، بس جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمان ہے ہمارا۔ دو قسم کی مخلوقات ہیں جو ثقلین ہیں، جنات کمتر ہے درجے کے حساب سے، کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ قرآن پوری آیت ہے اس کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن انسان کو فضیلت ہے تمام مخلوقات میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہدایت انسان پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا ذمہ لیا ہے تو وہ انسان پہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، انسان کو پیغمبر بناتا ہے۔ جنات میں پیغمبر کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ انسانی ہدایت کے تابع ہیں، اور جو انسان کے لیے رسول آتا ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ جنات جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، سورہ جن کی آیت ہے۔ تو اچھا، اب اس میں یہ ناس کی میں آپ کو تفصیل کر رہا ہوں۔ ناس کا میں نے یعنی ناس کا یہاں معنی ہم کرتے ہیں لوگوں کے رب، تو لوگوں جب ہم کہتے ہیں تو لوگوں میں ہم دونوں آ جاتے ہیں، جن اور انس دونوں آ جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ تم کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے۔ ملک الناس، اس کی وہ گرامر کے حساب سے بھی تفصیل ہے یہ ناس کی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس میں الجھاتا نہیں ہوں، لیکن جو الفاظ کہنے ضروری تھے وہ یعنی یہ سورت جو ہے یہ جنوں کے لیے بھی ہے، ظاہر ہے سارا قرآن جنوں کے لیے۔ شیطان جو ہے وہ جنوں میں بھی اپنا کام کرتا ہے اور انسانوں میں بھی اپنا کام کرتا ہے، لیکن جنوں کی میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں، چونکہ آپ کے تعلق جن سے نہیں ہے تو اس کی تفصیلات میں آپ نہ پڑھیں نہ پوچھیں، بس ایمان رکھیں کہ جن جو ہے وہ ذمہ دار مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، ہدایت ان کے لیے بھی ہے جیسے کہ ہمارے لیے، یعنی سرسری علم بس کافی ہے ہمارے لیے، بس باقی تو وہ یعنی ایسا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے اور ان کو سمجھ نہیں پاتے، بہرحال وہ اپنی شکل بھی بدل سکتے ہیں، انسان کی چونکہ ایک لطیف مخلوق ہے، انسان کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں یعنی آپ کے سامنے، اور کسی جانور کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، کوئی سانپ ہو گیا، کتا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، وہ شکل اپنی بدل سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں جو یعنی نکتہ چین لوگ نہیں ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ زیادہ آپ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی تفصیل اور تحقیق نہ کیا کیجیے، یہ مختصر میں نے آپ کو جملہ کہہ دیا، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جو بتا دیا گیا وہ کافی ہے، بس اس پر ایمان لے آئیے بس۔ اگر ضرورت ہوتی اس کی تفصیلات کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس، حقیقی معبود ہے لوگوں کا۔ اب جہاں تک تعلق ہے سامعین اکرام بادشاہ، رب اور معبود، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ کون کون سی حیثیتیں ہیں میرے اللہ کی۔ وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، جو الہ ہے، حقیقی معبود ہے۔ اب جہاں تک
اب یہ ساری باتیں ہیں، میں اس کی جو قرآن میں نے پڑھا ہے اس میں مختلف جگہ معبود کی بھی میں نے اچھی طرح تفصیل کی ہے، ملک کی بھی میں نے تفصیل کی ہے، رب کی بھی میں نے تفصیل کی ہے، تو وہ بہرحال اس وقت میں اختصار سے کام لیتا ہوں کیونکہ تفصیلات گزر چکی ہیں پورے قرآن میں. آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو یعنی موجود ہے تفصیل اس کی. بہرحال یہ تینوں حیثیتیں ہیں. اب یہ حیثیتیں جو ہیں یہ کافی ہیں کہ ہم صرف اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، کیونکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ ہمارا بادشاہ بھی ہے، وہ ہمارا معبود حقیقی بھی ہے اور وہی موجود ہے. تو اس کی پناہ میں آپ تم کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو میرا رب ہے، میرا بادشاہ ہے، میرا معبود ہے. اب لوگ کی بجائے میں نے آپ کو میرا کہہ دیا کہ آپ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ انسان ہیں تو آپ اس طریقے سے یعنی یہ ذہن میں رکھ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرا رب بھی ہے، تو میرا بادشاہ بھی ہے، تو میرا معبود محبوب اور مقصود بھی ہے، تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ من شر الوسواس، جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کے شر سے. اب وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ وہ خناس ہے. اب وہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے شیطان کا. شیطان ایک حقیقت ہے، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ خواب و خیال ہے، یہ ویسی باتیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کی شیطان کی بھی میں نے نفس کی بھی تفصیلات بیان کی ہوئی ہیں اور نفس کی بھی کی ہوئی. تو وسواس کا مطلب وسوسہ، یعنی اس کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، کوئی زور زبردستی اس کی ہے نہیں، وہ صرف خیال ڈالتا ہے. خناس وہ بار بار پلٹ کر آتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے سامنے کرام کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے اپنی دھوتنی انسان کے قلب پہ لگائی بھی ہے. جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو خنسا، وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہو جاتا ہے تو پلٹ کر واپس آ جاتا ہے. تو بہرحال اس کا مطلب یعنی اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اس میں نصیحت یہ ہے کہ اے انسان، اگر تم شیطان کے وسوسوں سے پناہ چاہتے ہو مستقل طور پر، تو تم مستقل ذاکر بن جاؤ، اللہ کے مستقل ذاکر بن جاؤ. یہ نہ ہو کہ کبھی تم اللہ کو یاد کرو اور کبھی اس کو بھول جاؤ، تو بھول جانے میں جو ہے یہ پھر پلٹ کر آتا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں پہ. صدور الناس یعنی اس کا جو وہ ہے جو کام یہ کرتا ہے تو وہ دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، او کما قال، ایسی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے بدن میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے کہ خون، کمجری الدم. تو بہرحال شیطان جو ہے اپنا کام کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. یہ ہمارا دشمن ہے. دشمن کو دشمن سے دوستی جائز نہیں ہے، ہونی نہیں چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن سے دوستانہ گاٹھا ہوا ہے، اس کا دوست بنایا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بھی یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کو میں اس پہ مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. آج کل عمومی طور پہ شیطان ہمارا پکا دوست ہے، ہماری اس سے پکی دوستی ہے، کیونکہ وہ ہم بھی دنیا کے طلبگار ہیں اور وہ بھی، اس کا کام ہی یہی ہے کہ اللہ سے ہماری توجہ ہٹائے رکھے اور اللہ کے یعنی راستے میں رکاوٹ بن کر، بہت بڑی رکاوٹ بن کر وہ کھڑا رہتا ہے. عام طور پہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیا ہے اور اس سے دوستی گانٹھ لی ہے. دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے. اس صورت میں آپ یہ جان لیں، یقین کر لیں کہ آپ کی دوستی پکی شیطان کے ساتھ ہے.
شیطان آپ کا دوست ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ تو قرآن کا مضمون ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں۔ اس کا طریقہ کار میں نے بتایا ہوا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوبارہ انشاءاللہ اس قرآن کو ہم اس کا آغاز کریں گے، دوبارہ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی باتیں کریں گے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں، دیتا ہوں ہر اس شخص کو جو اپنے دشمن سے واقف ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان سے تو ہم نے دوستی کر رکھی ہے، اور زبانی طور پہ یہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے رہتے ہیں، ایسی صورت میں قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کا یعنی ذہنی طور پہ آپ پر شیطان حاوی ہے، آپ کے دل و دماغ پر دنیا حاوی ہے، مطلب شیطان حاوی ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ قرآنی آیات پڑھیں گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بس یہ تو ہم برا نہ مانیں، لیکن ہماری حالت اس وقت مجسم شیطان کی ہے، کیونکہ اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل غافل ہیں، مجسم ہم شیطان ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں۔ شیطان ہمیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن کی آیت ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتے ہیں۔ ہم بھی ڈرتے ہیں، ہم اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، فقر سے ڈرتے ہیں، پیسے ختم ہو جائیں گے، میری وقت ضائع ہو جائے گا ایسے کاموں میں، اور بے حیائی کے کاموں میں۔ بے حیائی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی بے حیائی ہے، تو بے حیائی میں ہم مصروف ہیں اور مصروف رہنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اصل یہ ہے کہ آپ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لیں، اللہ کو واحد محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں اور معبود بنا لیں۔ اللہ کی مانیں، شیطان کی نہ مانیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کل الٹی ہو گئی ہیں۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ،
کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب، الہ الناس نہیں، ملک الناس، لوگوں کے رب، الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اس کا بڑا فضل ہے، اس کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا مکمل مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، مجھے اس کو سمجھنے اور اس کو آپ کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوبارہ انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، اور زندگی رہی تو، اور یہ قرآن کے بارے میں تفکر اور تدبر، تعقل اور اس سے نصیحت ہم دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ کے ہمارے اس جو ہمارا ارادہ ہے اس میں ہماری مدد فرمائے، مجھے قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے، اس کو بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار ہیں، اور باقی تو عمل جو ہے ہر انسان کا اپنا فعل ہے، اس کے بارے میں رب ہی اسے پوچھے گا، اور ہمارا کام، انسان کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور سن لینا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے، باقی اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔